آپ کا سوال تھا کہ بچوں کو شوگر کیوں ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں جینیٹکلی ریزن بھی ہیں, کیمیکل ریئیکشنز بھی ہیں. آج کل ہم لوگ ساری سنتھیٹک خوراک کھا رہے ہیں, کیمیکل والی خوراک کھا رہے ہیں. آج کل وہ بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں پوری دنیا میں جو کتابوں میں بھی ہم نے نہیں پڑھی. ہم نے کبھی کتابوں میں نہیں پڑھا MND کے ایشوز, ملٹیپل سکلروسس کے ایشوز, ہنگٹنگ ڈیزیز کے ایشوز, ٹھیک ہے, آٹو امیون ڈیزیز, SLE. یہ کون سی بیماریاں ہیں جو ہم نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھی. آج جدید ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں جو آٹو امیون ڈیزیز دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہے, جس کے اندر آپ کا امیون سسٹم آپ کے مزاج کے برخلاف کام کرتا ہے. اللہ پاک نے قوت مدافعت بنایا ہے کہ ہر بیماری سے بچنے کے لیے ایک اللہ نے نظام بنایا اندر کا, پر وہ نظام بجائے چوکیداری کرنے کے آپ کا دشمن بن جاتا ہے. تو جب وہ مدافعتی نظام دشمن بنتا ہے تو ہر بیماری کو دعوت دیتا ہے آپ آجائے آپ کے اندر. تو اس لیے یہ میٹابولک سنڈرم ہے, اور یہ اس میں جو چھوٹے بچے ہیں اس میں انسولین اس کا حل ہے اسی وجہ سے. اچھا ایک بریک لیں گے, مگر بریک سے پہلے ایک اور بات ایڈ کر لوں کہ آپ بچوں کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی شوگر ہوتی ہے. جو فزی ڈرنکس پلاتے ہیں اور یہ بیکری آئٹمز ہیں اور اس طرح کی چیزیں, اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. آپ لوگ فیڈرز میں ڈال کے جو ہے نا پلا رہے ہوتے ہیں بچوں کو یہ فزی ڈرنکس, اس وجہ سے بھی شوگر ہوتی ہے. تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, بلند فشار خون, ہائپر ٹینشن میں 4 چیزیں ہیں جو گھر میں بھی بن سکتی ہیں. یہ ایک لکڑی ہے چھوٹی چندن, اسرول بھی اس کو ہم کہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 سندل, برادہ سندل بھی لے سکتے ہیں, سندل کی لکڑی بھی لے سکتے ہیں, سندل سفید. نمبر 3 دھنیا, ٹھیک ہے, خشک دھنیا. اور نمبر 4 چھوٹی الائچی جس کو ہم خرد الائچی. تو یہ چاروں کا آپ پاؤڈر بنا کے بالکل 1/4 ٹی اسپون 2 ٹائمز لے سکتے ہیں. اس کے کیپسول بھی بنا سکتے ہیں. الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جو بے ضرر ہے, اس سے ایڈکشن بھی نہیں ہوتی. تقریباً more than 70% جو بلڈ پریشر کی ریزن ہے اس کے اندر یہ نسخہ کام کرتا ہے. اس کو کھانا کس طریقے سے؟ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ پاؤڈر بنا لیں اس کی ایک مخصوص اوزان کے ساتھ. مثال کے طور پہ آپ یہ 1 چھٹانگ جو ہے وہ یہ لے لیں اسرول چھوٹی چندن, اور آدھی چھٹانگ آپ یہ سندل لے لیں, اور 1 چھٹانگ آپ نے یہ دھنیا لینا ہے, اور تقریباً جو ہے نا 1.5 تولہ اس میں جو ہے نا چھوٹی الائچی ڈال لیں. اس کی اس فارمولیشن کے ساتھ آپ پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کے 1/4 ٹی اسپون چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ صبح اور چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ شام کو لے لیں. اور اگر آپ یہ عرق گلاب سے لے لیں گے تو الحمدللہ اس کا فائدہ 2 چند ہو جائے گا. اچھا, ہاں, اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غذائی پرہیز جو آپ کو پتا ہے کہ مرغن چیزیں, بیکری کی چیزیں, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, اس کا مکمل آپ نے پرہیز کرنا ہے. واہ جی. اچھا بلڈ پریشر کے لیے بھی بتا دیں کوئی چیز, پھر میں ان سے بلڈ پریشر کے ہی یہ بتایا. اچھا ہائی بلڈ پریشر, یہ ہائی بلڈ پریشر کے اندر جو ہے نا یہ بلکہ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو منظم کرتا ہے نا, یہ لو ہونے دے گا نہ یہ ہائی ہونے دے گا. ویری نائس. اچھا جو لوگ ڈاکٹرز کی دوائی آلریڈی لے رہے ہیں تو پھر کیا اس کے ساتھ یہ والی دوائی بھی لے سکتے ہیں پٹی اس طرح بنا کے؟ بالکل لے سکتے ہیں. جو لوگ دیکھیں ایلوپیتھک میں اگر جو چاہتے ہیں کہ ہربل کی طرف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, وہ جو بھی ایلوپیتھک کی دوائیاں لے رہے ہیں اس کو گریجولی ٹیپر آف کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی ڈوز کو بڑھائیں گے. اگر بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے تو بیڑی ڈوز کے علاوہ یہ 3 ٹائم بھی لے سکتے ہیں. اچھا, یعنی 1/4 ٹی اسپون صبح, دوپہر, شام بھی لے سکتے ہیں. تو اللہ کے حکم سے ودن ڈیز بلڈ پریشر جو ہے نارمل 120/80 پہ آ جائے گا. سر اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے؟ یہ بالکل بے ضرر چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو پورے نیٹ پہ سرچ کریں, اس کے جتنے بھی ریفرنسز آپ دیکھیں بکس کے اندر, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایلوپیتھی کے اندر بھی جتنی دوائیاں بن رہی ہیں وہ اسرول سے بن رہی ہیں, چھوٹی چندن سے بن رہی ہیں. اچھا, پوری دنیا کے اندر بلڈ پریشر کی جو دوائیاں ہیں وہ اسرول سے بن رہی ہیں. اچھا, اس کا مین کانسٹیٹیوئنٹ لیتے ہیں ہم لوگ ایکیوٹ فارم میں یوز کرتے ہیں. ایلوپیتھک میں, ہربل میں یہی فرق ہے, ہم اس کو بحیثیت مجموعی اس پوری جڑی بوٹی کو لیتے ہیں. وہ اس کے اندر سے جو اس کا مین کانسٹیٹیوئنٹ ہے اس کو لے کے کیمیکلی ملاپ کر کے کلیبریشن کے ساتھ دوائی بناتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی اگر بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہے تو کیا وہ پھر بھی یہ لے سکتا ہے؟ جی, جن لوگوں کو سر درد کا ایشو ہو, جن لوگوں کے خون میں حدت ہو, یا جن کو الرجی کے ایشوز ہوں, یا جن کو مائیگرین کے ایشوز ہوں, آدھے سر کا درد ہو, اس میں بھی یہ دوائی نہایت مؤثر ہے. اور یہ ویسے کوئی بنی بنائی مل جاتی ہے اس کے, کوئی معجون کا یا کوئی پاؤڈر کا, اس کا کوئی نام بنی بنائی ہماری مختلف کمپنیز ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے کئی دواخانے جو ہیں اس کے اندر ان کی دوائیاں, جیسے اجملین 54 ہے. اچھا, اجمل کی دوائی ہے, بہت کامیاب رزلٹ ہے. کرشی کے اندر شفائی ہے, اس کے اندر بھی چھوٹی چندن ہے. اسی طرح اشرف لیبارٹری ہے, اس میں فشارین ہے. یہ دیکھ رہے ہیں جس میں چندن ہو, چھوٹی چندن. تمام ہربل کمپنیز ہیں یا ایلوپیتھک ہیں وہ اس میں یہ ڈال رہے ہیں. اس کے بغیر ایلوپیتھک کی دوائی بنتی ہی نہیں, اور اس کے بغیر ہربل دوائی بنتی ہی نہیں. آپ بھی آئیے گا. فرحان صاحب ذرا مجھے شوگر کے بارے میں بتا دیجئے. یہ جو پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں, جن لوگوں کو بہت ڈر, خطرے, گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ کیا کریں اپنی شوگر کو لے کے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کریں, جیسے قرآن مجید میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کہ کھاؤ, پیو
اور اسراف نہ کرو. ہم سب سے پہلا غلط کام یہ کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے, یعنی کہ بے دڑگ ہو کے کھائی جاتے ہیں, جیسے شادیوں میں یا ویسے عام روٹین میں فاسٹ فوڈ, ینگس فوڈ, کولڈ ڈرنک وغیرہ. تو ہم ڈائٹ کی وجہ سے, کل ہم نے مر جانا. ہاں جی, تو یعنی کہ کھانا تو ہمیں کھانا چاہیے نا زندہ رہنے کے لیے, تو ہم کھاتے ہیں کہ شاید آخری کھانا ہے. مگر دیکھیں شادی کا تو کھانا اس لیے بھی بنتا ہے نا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سلامی پوری کرنی ہے, 5000 دیا ہے تو پورا ٹکا کے کھا لیں. لیکن شادیوں میں یہ بھی دیکھیں کہ پہلے جب شادیاں ہوتی تھی نا دو ڈشیں ہوتی تھیں, ایک سالن ہوتا تھا, ایک وہ 7 چاول ہوتے تھے, تو فٹ ہوتے تھے لوگ. آج دیکھیں وہ جتنی چیزیں ہیں, ہم اگر دیکھیں تو ہم اس میں چاول بھی کھا رہے ہیں, مٹن بھی کھا رہے ہیں, بیف بھی کھا رہے ہیں, پھر ہم وہ سیلڈ بھی لے رہے ہیں, پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنک بھی لے رہے ہیں, پھر اور قریبی رشتہ دار تو جاتے وقت یہ بھی کہیں گے کہ گاڑی میں ڈبے رکھوائے بیٹا, ڈبے رکھوائیں. اب وہ اتنی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں نا, وہ سب سے بڑا بگاڑ ہے. اگر ہم دیکھیں کسی باؤل میں نا ساری چیزیں اکٹھی کریں نا, تو اوپر وہ پیپسی بھی ڈال دیں, کشمیری چائے بھی جو وہ بھی ڈال دیں, تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہم نے کھایا ہے, اندر وہ ہم نے ڈالا ہے, تو اس نے کیا کرنا ہے پھر کولیسٹرول. مطلب یہ اسی طریقے کی بات ہے کہ ایک انسان کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈال دی جائیں, اس کا جو بھی حال ہوگا, پیپسی چیزیں سب کچھ جو بھی ہم لوگ نے, سوری کولڈ ڈرنک کا نام نہیں لینا چاہتی, جو بھی قسم کی چیزیں ہم نے کھائی پی ہیں, اس کے بعد ہم اس کو نہلانے کے لیے لے کے جائیں تو وہ شیمپو کریں, اس کو صابن لگائیں, کچھ بھی کریں, اس کا وہ کیا حال ہوگا اوپری, تو اندر کیا حال ہوگا. یہ بھی بتائیں نا کہ کھانا کھانا سنت ہے نا, تو جان بچانا فرض بھی ہے. تو یہ فارمولہ لوگوں کو بتائیں. اور دوسرا بھی آپ نے کہا کہ 5000 روپیہ ہم دیتے ہیں سلامی میں, تو جو لوگ زیادہ کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ 5000 نہ دیں سلامی میں, وہ 3000 سلامی میں دیں اور 2000 ڈاکٹر کی فیس کا لگیں. یہ بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں خیال, کیونکہ اگر ہم دیکھے جائیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو معدے کا ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پینے کا اور ایک حصہ خالی رکھیں. اس میں کیا حکمت ہے کہ کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو سکے, نظام آپ کا اچھے طریقے سے کام کرے, امیون سسٹم آپ کا مضبوط ہو. تو اس لیے سب سے پہلا کام کرنا ہے, ہم نے خوراک کو سیٹ کرنا ہے اور واک کرنی ہے. جیسے ہمارے باؤ اجداد پیدل سفر کرتے تھے, کہیں بھی جانا ہوتا پیدل. آج ہم نے تھوڑا سا بھی سفر کرنا ہوتا بائک یا گاڑی, تو ہم پیدل چلتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں شوگر میں میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں, اکثر سٹارٹنگ میں صرف آپ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں تو شوگر نارمل پہ آ جاتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے. ایک تو سب سے پہلے جو ٹائپ 1 والے ہیں, جن کو ٹائپ 1 کی شوگر ہے اور حقیقی شوگر جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے لیے پنیر ڈوڈی اکیلی ہی کافی ہے. اگر اس کو آپ رات کو بھگو دیں, اسے تقریباً 5 سے 7 دانے رات کو بھگو کے صبح اس کا پانی پی لیا جائے, یا اس کا قہوہ بنا کے استعمال کر لیا جائے. قہوہ کیسے؟ قہوہ سے 5 سے 7 دانے اس میں پانی میں ڈال کے قہوہ بنائیں, تو یہ ہلکی سی کڑوی ہوتی ہے. تو اس میں آپ اگر ہلکا سا میٹھا شامل کرنا چاہیں تو بیری کا شہد جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, نہیں تو ویسے ہی پئیں. تو یہ فوری طور پہ رزلٹ دینا شروع کر دیتی ہے, اور یہ بہت بڑی مصفیہ خون بھی ہے, جلد کو بھی صاف کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. اور یہ کمال کی چیز ہے, یعنی کہ اس میں شوگر کے علاوہ بہت سارے عذر, جو لوگ سمارٹ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی یہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, تو اس سے موٹاپا بھی کم ہوتا ہے. ڈونٹ ٹیل می, وہ کس طریقے سے ساتھ ساتھ جب بتائیے بات تو پھر اس کا اور بھی علاج بتا دیں. یہ بالکل اصل میں یہ ہے پنیر ڈوڈی, اس کے ساتھ دبلا کیسے ہونا ہے؟ یہ بھی قہوے کی شکل میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں, کتنے ایک 5 سے 7 دانے